رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی وقال اللہ تبارک و تعالی ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز سامعین ذی وقار، سب بھائیوں کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، تو اس کا معنی بنا ربیع الاول پہلی بہار، اور یہ واقعی بہار ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ربیع الاول جب شروع ہوتا ہے، اگر ہم ادھر ادھر اپنی نظر دوڑائیں تو اس مہینے میں موسم خوشحال ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے اور دل کو بھانے والا موسم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم درختوں کو دیکھیں، ان درختوں پہ پتے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، سبز و شاداب کھیت نظر آتے ہیں۔ تو یہ موسم ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں نہ ہوتا۔ ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہے جس میں سب سے بڑی بہار آئی، جس کو اللہ نے اپنا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا محبوب ربیع الاول کے مہینے میں آیا۔ یہ اس مہینے کا نام اسی لیے ربیع الاول رکھا گیا کہ پہلی بہار کیسی ہوئی کہ یہ وہ اللہ کا حبیب آیا اس مہینے کے اندر، جس نبی نے آ کر خزاں کو بھگا دیا اور ہر طرف بہار ہی بہار نظر آنے لگی۔ اچھا، اور آپ خیال فرمائیں کہ دنیا کائنات کے اندر جو بھی شخص آتا ہے، پہلے وہ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ خیال فرمائیں حضرت آدم علیہ السلام سے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام پہلے دنیا میں تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے دنیا میں تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل وہ پہلے دنیا میں تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ وہ پہلے دنیا میں تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نبی، جتنے صحابی، جتنے ولی، جتنے انسان دنیا میں آئے، اللہ کا یہ قانون ہے وہ دنیا میں پہلے آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، بعد میں ان کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون، جب اللہ کا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میرے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، میرا نبی دنیا میں ابھی تک نہیں آئے، لیکن میرے نبی کی سیرت کا آغاز پہلے ہو چکا تھا۔ یہ قانون بدل گیا، سارے نبی پہلے آئے، سارے انسان پہلے آئے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ کے حبیب کی باری آئی، خاتم النبیین کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، تو فرمایا اللہ نے اپنے قانون کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ نبی پہلے آتے تھے، بعد میں ان کی سیرت کا آغاز ہوتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، وہ پہلے نہیں آئے، وہ آئے بعد میں، ان کی سیرت کا آغاز پہلے ہو چکا تھا۔ وہ کیسے ہوا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابھی دنیا میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے کوئی نبی، کوئی شجر حجر، کوئی شمس و قمر، اللہ نے زمین و آسمان کچھ نہیں بنایا، لیکن
اللہ رب العزت نے ابھی آدم کو بھی نہیں بنایا تھا، آدم کا وجود بھی نہیں بنا تھا، آدم کا خمیر بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور یہ دنیا کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک کے اندر سے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ نے میرے نبی کی شان کو بیان فرمایا 1000 سال پہلے یہ دنیا کائنات بنانے کے، تو پتہ چلا میرے نبی کی سیرت کا آغاز پہلے ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو 4 چاند لگا دیے، ہم نے آپ کی عظمت کو تو بلندیاں پہ پہنچا دیا۔ تو فرمایا ایک اور آیت میں الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ عطا فرمائی۔ یتیم بچہ اور امی فرمایا گیا میرا نبی امی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اللہ نے اپنے حبیب کو امی پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اپنے نبی کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو بلند کرتا گیا۔ آپ دیکھیں عام نوجوان بچہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے حسن میں فرق پڑتا جاتا ہے، جب اور بڑا ہوتا جائے، جوان ہو جائے، جب بڑا ہوتا جائے، عمر ڈھلنی شروع ہو، اس کے حسن میں کمی آتی جاتی ہے۔ لیکن میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا شباب بھی اعلیٰ۔ میرے نبی جب جوانی کو پہنچے، میرے نبی کی جوانی دیکھی نہیں جاتی تھی، میرے نبی جب عمر آگے آگے پہنچتی گئی، میرے نبی کی صورت بھی خوبصورت ہوتی گئی، سیرت بھی خوبصورت ہوتی گئی۔ میرے نبی کا پہلے والے وقت سے بعد والا وقت مزید بہتر ہوتا گیا، حسن بھی بڑھتا گیا، صورت بھی اچھی ہوتی گئی، سیرت بھی اچھی ہوتی گئی۔ اللہ نے میرے نبی کو لاکھوں معجزات عطا فرمائے۔ سارے نبیوں کے معجزے، کسی کو 1 معجزہ ملا، کسی نبی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو 4، کسی کو 5، سارے نبیوں کے معجزے ملا کر ایک محمد رسول اللہ میں معجزے رکھ دیے گئے۔ یہ تھا میرا نبی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند فرما دیا، ہم نے آپ کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ تو یہ میری آج کی جو ویڈیو ہے، یہ میرے نبی کی ابھی ولادت، ابھی میرے نبی کا یہ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہو رہا ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، جس میں میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ میری مزید ویڈیو آئیں گی، جہاں تک بھی میری ویڈیو پہنچے، میرے نبی کی یہ سیرت، میرے نبی کی یہ صورت جہاں تک بھی پہنچے، سب اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک شیئر بھی کریں اور اس کو سنتے رہیں، اور یہ اپنے ایمان کو بھی بڑھاتے جائیں، اپنے دلوں کو منور بھی فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی سیرت اور صورت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔